شیخ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے نئے قسم کے سوالات آ رہے ہیں کہ اگر ٹی وی کے اوپر تراویح چل رہی ہو یا سوشل میڈیا پر کہیں، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لائیو مکہ کی تراویح یا مدینہ کی تراویح آ رہی ہوتی ہے، تو کیا اس کے پیچھے ہم صفیں باندھ کر تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ سوال بہت اچھا ہے اور باقی سوال یہ بہت زیادہ چل رہا ہے آج کل، اور یہ سوال اسی لیے چل رہا ہے کیونکہ بعض لوگوں کے اس پر فتوے چل رہے ہیں۔ میں آج ہی کہ مطالعہ کر رہا تھا کہ امریکہ کی بعض جو اسلامی تنظیمیں ہیں انہوں نے کوئی ایسا فتویٰ جاری کیا تھا کہ آپ جو ہے اپنے گھر میں بیٹھے ٹی وی کی سکرین پر یا موبائل کی سکرین پر حرم میں، بیت اللہ میں یا کسی دور دراز جگہ پہ جو نماز ہو رہی ہے، صرف تراویح نہیں بلکہ ان کا جو فتویٰ ہے حتیٰ کہ عام فرض نمازوں کے حوالے سے بھی، کہ فرض نمازوں میں بھی آپ ان کے ساتھ جماعت پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح جمعہ ہو رہا ہے تو آپ ان کے ساتھ جمعہ پڑھ سکتے ہیں، آگے عید آ رہی تو آپ ان کے ساتھ عید پڑھیں گے اور اسے تراویح پڑھیں گے۔ دیکھیے، اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ صرف مسئلہ نہیں بلکہ اس طرح کے اور بھی کئی مسائل آج کل کرونا وائرس کے حوالے سے جو پیدا ہو رہے ہیں، اور جس میں بہت سے لوگ بغیر کسی علمی بنیادوں پر جو ان کے دل دماغ میں آ جاتا ہے وہ سوشل میڈیا پر، کوئی فیس بک میں، کوئی یوٹیوب میں، کوئی کسی انداز سے کھڑا ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو اپنے خیالات بتانا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے دین کے حوالے سے ایک مسلمان پر جو فرض بنتا ہے وہ یہ ہے کہ دین کا علم قرآن سے لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لے، اور علماء سے لے جو دین کے واقع ہی کے بنیادی طور پر گہرائی سے اس کا علم رکھنے والے ہیں، جن کو ہم علماء راسخین کہتے ہیں، ان سے معلوم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جس نے کوئی حدیث پڑھ لی، کوئی آیت پڑھ لی، اس کا ترجمہ اس کو معلوم ہو گیا تو وہ مفتی بن کے بیٹھ جائے۔ اور حقیقت میں آج کل اس طرح کے لوگوں نے بہت بڑی گمراہیاں پھیلا رکھی ہیں۔ حالانکہ سابقہ جتنے بھی علماء گزرے ہیں چاروں مذاہب کے، چاہے احناف ہوں یا شافعی ہوں یا مالکی ہوں یا حنابلہ ہوں، کسی بھی مسلک میں اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی کہ مسجد دور ہو اور آدمی کسی دور دراز جگہ پر بیٹھ کر، اگرچہ اس کو سابقہ زمانے میں چونکہ کیا ہوتا تھا کہ مائکروفون بھی نہیں ہوتے تھے، یعنی فرض کرو کسی کا گھر جو ہے وہ مسجد سے 10 گھر چھوڑ کر ہے، اور 10 گھروں تک آواز تو مسجد سے جاتی تھی امام کی اور تراویح کی اس طرح کی، تو ممکن ہے اگر اس کو آواز جاتی تو اپنے گھر میں بیٹھا کے وہ نماز پڑھ لے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، بعض مذاہب میں جس طرح امام مالک کے، مالکیہ کے ہاں صرف انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر گھر مسجد کے ساتھ ہو تو اس حالت میں گھر میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ انہوں نے عام طور پر نوافل کی تراویح وغیرہ کی اجازت دی ہے، اور دلیل ان کی ہے، وہ دلیل صحیح ہے کہ صحابہ اکرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو تراویح پڑھی ہے، آپ مسجد میں نہیں تھے، آپ اپنے حجرے میں ہوتے تھے، اور حجرے کی دیوار چھوٹی تھی تو مسجد میں بیٹھے صحابہ اکرام آپ کو دیکھتے تھے حجرے کی دیوار سے، تو اس کے آپ کے پیچھے نماز پڑھتے، آپ حجرہ میں ہوتے اور لوگ مسجد میں ہوتے، تو اس طریقے سے آپ کی امامت میں وہ 3 دن جو آپ نے تراویح کی جماعت کروائی، اس انداز سے انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو اس لحاظ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے یعنی کہ جو متبعین ہیں، ان کے مسلک پر چلنے والے ہیں، ان کا یہ قول ہے کہ اگر گھر مسجد کے ساتھ ہو تو مسجد کی جماعت کے ساتھ مل کر آپ بھی جماعت پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ازواج مطہرات کے، امہات المومنین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے گھر چونکہ مسجد کے ساتھ ساتھ تھے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ گھر میں نماز پڑھ لیتی تھی۔ لیکن یہ کہ گھر دور ہو مسجد سے، اور بلکہ جس طرح کے موجودہ فتوے چل رہے ہیں کہ آپ امریکہ میں بیٹھے ہوں، یورپ میں بیٹھے ہوں یا پاکستان انڈیا میں ہوں، کہیں بھی ہوں، تو آپ بیت اللہ کی نماز کے ساتھ مل کر نماز پڑھیے سوشل میڈیا کے ذرائع کے ذریعے، اس کے ذریعے۔ ایسا فتویٰ آج تک کسی سابقہ امت کے علماء نے نہیں دیا، اور نہ ہی اس دور کے جو علماء راسخین ہیں، صحیح کتاب و سنت پر چلنے والے علماء ہیں، ان میں سے کسی کا فتویٰ ہے۔ بلکہ جہاں تک ہمیں معلوم ہے، میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تھا کہ انہوں نے جب ذکر کیا اس بات کا، اس وقت ہمارے پاکستان کے ہی کسی مولوی کا فتویٰ نکلا تھا کہ آدمی دور دراز بیٹھ کر بھی حرم کی نماز کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے یاد ہے کہ لاہور کا نام لے کر کہا کہ لاہور میں بیٹھ کر بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں حرم کی نمازوں کے ساتھ۔ یعنی کہنے کا مقصد کہ ایسی
یعنی کہ غلط قسم کے فتوے آج کل جاری ہو رہے ہیں کہ جو کہ سابقہ زمانوں میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ائمہ کرام گزرے ہیں کہ کسی نے ایسی چیز نہیں کہی۔ اس لیے یہاں پر بات کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کیا ہے کہ علماء نے کسی بھی نماز کے صحیح ہونے کے لیے اس چیز کو شرط قرار دیا ہے کہ امام اور ماموم جو ہیں، یعنی امام و مقتدی، دونوں ایک دوسرے کے ایک جگہ پر ہوں، یا کم از کم ایک جگہ پر نہیں بھی ہیں۔ اگر فرض کرو مقتدی جو ہے وہ مسجد سے باہر بھی ہے، تب بھی کم از کم اس کو امام کی براہ راست آواز سنائی دیتی ہو۔ اور براہ راست آواز کا معنی یہ ہے کہ جو کسی بھی موجودہ وسائل سے ہٹ کر ہو، نہ تو اسپیکر کے ذریعے ہو اور نہ ہی سوشل میڈیا کے جو موجودہ ذرائع ہیں۔ انہوں نے یہ شرط کیوں رکھی ہے کہ فرض کرو اگر بجلی بند ہو جاتی ہے، اسپیکر کی آواز بند ہو جاتی ہے، آپ کا موبائل، آپ کا ٹی وی بند ہو جاتا ہے، تو آپ پھر کیا کرو گے؟ تو اس لیے علماء نے شرط قرار دی ہے کہ امام اور مقتدی کا ایک جگہ پر ہونا ضروری ہے، کہ تاکہ مقتدی امام کو دیکھے، اگر امام کو نہیں تو کم از کم امام کے پیچھے لوگوں کو دیکھے، اگر یہ بھی نہیں تو کم از کم اس کو امام کی آواز سنائی دے کہ جس سے وہ امام کی اقتداء کر سکے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کسی مقتدی کو، حتیٰ کہ عورتوں کو بھی بعض علماء نے اجازت نہیں دی کہ عورت بھی اگر ایسی الگ تھلگ جگہ پر ہو کہ جہاں پر نہ تو اس کو مسجد کا کوئی نمازی نظر آتا ہو، نہ اس کو امام کی آواز براہ راست سنائی دے سکتی ہو، تو ایسی جگہ پر اگر عورت بھی نماز الگ تھلگ پڑھتی ہے تو اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تو علی کل حال علماء نے اس چیز کو شرط قرار دیا ہے کہ لازماً امام اور مقتدی ایک جگہ پر ہو اور ایک دوسرے کو یعنی کہ مقتدی امام کو یا نمازیوں کو دیکھ سکتا ہو، ان کی آواز کو، امام کی آواز کو سن سکتا ہو۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر جو ہے ایسے امام کے پیچھے کسی کو، یعنی کہ ایسے شخص کو جو دور دراز ہو یا امام کی آواز کو نہ سنتا ہو یا کسی نمازی کو بھی نہ دیکھ سکتا ہو، تو ایسی حالت میں اس کے پیچھے اس کو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیلیں کیا ہے؟ دلیل قرآن کریم میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں جب جنگ کے دوران نماز کی حالت اس کو بیان کیا تو کیا فرمایا کہ جب تم ان کے درمیان ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جب تم ان کے اندر ہو، ان کے ساتھ ہو، تو اس کا معنی کہ امام نمازیوں کے مقتدیوں کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ الگ تھلگ ہو۔ اور اسی طرح ہی یہ بھی ہے کہ اس میں کیا واقعی ہی مجبوری ہے کوئی کہ ہم دور دراز حرم کے امام کے، یعنی کہ امام کے ساتھ، یا دور دراز کسی مسجد کی نماز کے ساتھ گھر میں بیٹھے اس کے ساتھ نماز پڑھے؟ کیا مجبوری ہے کوئی؟ اللہ نے ہم کو گھروں میں نمازیں پڑھنے کی، جماعتیں کروانے کی اجازت دی ہے، اور صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ اعتبار میں مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی بوڑھے ہو گئے، آنکھوں سے نابینا ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، آپ کو پیغام بھیجتے ہیں کہ میں اس طرح سے نابینا ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، مسجد میں آنا میرے لیے مشکل ہے، تو آپ گھر میں آج تشریف لائیے تاکہ میں گھر میں ایک جگہ کو مسجد بنا لیتا ہوں اور وہیں پر میں بھی اور گھر والے نماز پڑھا کریں گے۔ اور صحابیات اس طرح گھر میں جماعت کروایا کرتی تھیں، اگرچہ ان کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا صحابہ کرام کے دور میں خصوصاً اس طرح کا ہمارے سامنے واقعہ نہیں نظر آتا کہ جس طرح موجودہ صورتحال ہے کہ مسجدوں میں جانا ممکن نہ رہا ہو۔ لیکن کہنے کا مقصد اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ سلف صالحین کی، صحابہ تابعین کی، اور سے پہلے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ لوگوں نے دور دراز بیٹھ کر جو ہے وہ نمازیں پڑھی ہوں۔ پھر اگر ہم یہ کام کرتے ہیں، اس کا معنی کہ مسجدوں کا مقصد اس سارا کا سارا فوت ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نابینا آدمی کو جو آپ سے اجازت لینے آیا کہ میں نابینا ہوں، گھر سے دور ہوں، مسجد دور ہے، میرا اپنے مسجد سے دور ہوں اور مسجد میں آنا میرے لیے مشکل ہے، مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیں، تو وہ بھی اپنے گھر میں بیٹھا نماز پڑھ سکتا تھا، لیکن آپ نے اس کو فرمایا کہ تم مسجد میں آنا ہوگا اگر تم اذان سن لیتے ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر گھروں میں نمازیں اس انداز سے، مسجدوں کی نمازوں کے ساتھ اور حرم کی نمازوں کے ساتھ اس انداز سے ہم جماعتیں کرنے بیٹھ جائیں تو پھر تو کسی کو مسجد میں جانے کی ضرورت باقی نہ رہی، اور صرف کرونا وائرس کے حوالے سے نہیں، صرف اس لاک ڈاؤن کے دور میں نہیں، ہر کسی وقت بھی۔ تو اس میں مسجدوں کی جو تعطیل ہوتی ہے، مسجد اور مسجد کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، کوئی شک نہیں، اس میں ساری چیزیں واضح ہیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس چیز کو سمجھنے کی، جاننے کی۔ تو اس لیے اصل یہ ہے کہ امام اور مقتدی ایک جگہ پر ہوں، ساتھ ساتھ ہوں، قریب ہوں، تب جو ہے نماز ہوتی ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے تو یہ بھی شرط رکھی ہے کہ ان کی صفیں بھی قریب ہوں، لیکن اگر مسجد کے اندر ہے، چاہے صفیں دور دور بھی ہوں، تب بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن دور دراز جگہ پہ ہوں، الگ تھلگ ہوں،
بالکل ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکتے ہوں، نہ ان کی آواز ایک دوسرے کو پہنچ سکتی ہو، تو ایسی حالت میں نماز نہیں ہوتی۔ تو چنانچہ اس موجودہ دور میں سوشل میڈیا کے تھرو یا ٹی وی اسکرین کے اس طرح کی اسکرینوں کے پیچھے چاہے لائیو نماز بھی ہو تو ایسی جگہوں پر نماز نہیں ہوتی۔ اور دوسری اہم بات تراویح کے حوالے سے کہ تراویح کا پڑھنا ویسے بھی گھر میں سنت ہے، تو اس لیے ہم کو ضرورت ہی نہیں کہ مسجد کی تراویح کے ساتھ یا حرم کی تراویح کے ساتھ ہم تراویح پڑھیں، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ گھر میں تراویح پڑھتے تھے اور صحابہ کرام کی بھی اکثر و بیشتر یہی سنت رہی ہے۔ تو اس لیے یعنی کہ مسجد کے اگر دور ہے، مسجد گھر کے ساتھ نہیں ہے یا حرم کے جس طرح دور ہے، تو اس حالت میں اس کے پیچھے اقتدا کرنا جو ہے اس پر تقریباً سابقہ مذاہب کے سبھی علماء کا اتفاق ہے کہ بالکل ناجائز ہے اور اس طرح سے نماز نہیں ہوتی۔